السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اس دنیا کے اندر ایسے بندے بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں جن کے تعلقات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کی روزی ہمیشہ کشادہ رکھے اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن یہ حسن سلوک کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ رشتہ داروں کی شرارتوں اور ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی ان کو جوڑ کر کے رکھنا، یہ بہت جگر اور دل والوں کا کام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھنے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ رشتہ داریوں کو تازہ کیسے رکھا جائے، ان کو کس طرح برتا جائے، کس طرح جوڑ کر کے رکھا جائے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں 1777 نمبر پہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلوا ارحامکم ولو بالسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو، ان کو ہرا بھرا رکھو، باقی رکھو، ان کو توڑو نہیں۔ ولو بالسلام، چاہے سلام ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔ آدمی کا کوئی رشتہ دار ملتا ہے تو مسکرا کر اچھے سے مل جانا، سلام کر کے ملاقات کر لینا اس سے بھی رشتہ باقی رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں، فتنوں کے اس دور میں، عام طور سے سب سے زیادہ بگاڑ رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ رشتہ داریوں میں ایک دوسرے سے نفرت، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ یہ رہتا ہے۔ تو جن لوگوں کے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، خوش مزاج رہتے ہیں، ان کا دل غنی ہوتا ہے، ان کو ہر طرح کی خوشیاں ملتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، عید کا دن آ گیا، سارے رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں، کوئی آپ کے گھر آنے والا نہیں، آپ کسی کے گھر جانے والے نہیں، کون سی خوشی ملے گی؟ قربانی کا موسم آیا، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بالکل کٹے ہوئے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، کون سی خوشی ملے گی آپ کو؟ کتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں، کتنی بھی چیزیں کھا لیں، لیکن ہمارے رشتہ دار اگر ہم سے خوش ہیں اور ہمارے ان کے تعلقات خوشگوار ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے۔ اور جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، کوئی ادھر سے گزر نہ جائے، کوئی سامنے نہ آ جائے، کوئی ہمارے پاس نہ بیٹھ جائے، یہاں تک کہ ایسی نفرت ہو جاتی ہے رشتہ داروں میں، کبھی کبھی سگے بھائیوں میں، کہ اگر ایک کنارے کوئی بھائی کھڑا ہے نا نماز کے لیے تو دوسرا بھائی دوسری طرف بھاگ جائے گا، دوسرا بھائی دوسری طرف بھاگ جاتا۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار کو 1 سال کے لیے چھوڑ دے، 1 سال تک اس سے سلام کلام نہ کرے، تو گویا اس نے اس کو قتل کر دیا، گویا اس نے اس کا خون بہا دیا، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک رشتہ دار ہے، بھائی ہے یا ماموں ہے یا چچا ہے یا کوئی ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے، اگر ہم اس کو بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ یا ہمارا کوئی بائیکاٹ کر دے، ہم سے بات چیت کرنا بند کر دے، ہم سے تعلقات توڑ لے، تو ذہنی اذیت کیسی ہوتی ہے، ایک ٹینشن ہوتا ہے۔ تو آپس میں مل جل کر کے رہنے میں جو پیار اور محبت میں جو سکون ہوتا ہے نا، وہ الگ رہنے میں سکون نہیں ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ رشتہ داریاں اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں رشتہ داریوں میں جوڑ کر کے رکھا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسی طرح اللہ نے خاندان اور قبیلہ بنایا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے والدین، تمہارا خاندان، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ
اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داریوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے اکیلے ہم کو بنا دیتا، کوئی رشتہ داری نہ ہوتی اس دنیا کے اندر، ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم کو جوڑ کر کے رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اللہ نے ہمارے بنا کر کے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے، الفت اور محبت کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ السلام۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔